अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान भारत जो कशीदगी है ज़ाहिर है वो बढ़ती चली जा रही है। लम्हा बलम्हा वहाँ पे कोई कमी का कोई आसार इस वक्त तो नहीं है। और दूसरी तरफ मगरबी बॉर्डर जो शुरू से मैं गुजारिश किए चला जा रहा हूँ, वसवसा कह लीजिए, वहम कह लीजिए, वहाँ भी सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं है। और इत्मीनान की बात यह है कि सलामती के ज़िम्मेदार जो भी इदारे हैं उनकी भी वैसी ही मगरिब की तरफ कड़ी नज़र से लगती है, क्योंकि कल भी 50 से ज़्यादा बताया गया कि टीटीपी के लोग हैं जिन्होंने दाखिल होने की कोशिश की, और अब मज़ीद 15 के करीब अफराद हैं जिनको हलाक कर दिया गया है। तो ये टोटल तादाद जो है गुज़श्ता 48 घंटों में 71 लोग हैं, 71, जिन्होंने दाखिल होने की पाकिस्तान कोशिश की है और सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको हलाक कर दिया है। नाउ जस्ट इमेजिन एंड अप्रिशिएट कि 71 लोग अगर मशरकी सरहद से यानी कोई मामला होता, भारतीय फौजी होते, वहाँ के लोग होते, तो इस वक्त भारत और पाकिस्तान सबका मीडिया और हमारी तवज्जो सारा फोकस उस तरफ होता कि 71 लोग पाकिस्तान ने हलाक कर दिए हैं जो अटैक करने आ रहे थे। तो यहाँ से चूंकि अफगानिस्तान से आ रहे थे तो लिहाजा हमारे यहाँ उसकी खबर की कोई अहमियत नहीं है, हालांकि वहाँ भी उतना ही खतरा है जितना भारत की तरफ से। करते हैं खैर बात इस पर, लेकिन पहले भारत की तरफ मैं गुजारिश किए चला जा रहा हूँ। मैं दोबारा से अर्ज कर देता हूँ कि ये रिवायती पाकिस्तान भारत जंग नहीं है, ये पाकिस्तान भारत इसराइल और सपोर्टेड बाय अमेरिका ये है, जिसका मतलब ये है कि हम भारत के जिन रवायती तरीक़ों, हथकंडों और सिग्नेचर से वाकिफ़ हैं, जिसको सामने रख के सारी प्रैक्टिस और रिहर्सल वो उस जो तैयारी होती है, वो ये इस दफ़ा जो है मामला बिल्कुल सरप्राइज़ कोई आ सकता है। कोई ऐसा अटैक, कोई ऐसा तरीका या अटैक के दौरान इस तरह के आप कहिए कि टेक्निक्स जो आमतौर पे भारतीय सिग्नेचर नहीं होता, इस दफ़ा वो सरप्राइजेस मिल सकते हैं। इस बात को ज़हन में रखना चाहिए। और दूसरी तरफ मामला ये है कि अफगानिस्तान की तरफ जब हम देख रहे हैं तो भारतीय वफ्द मिसाल के तौर पे अभी काबुल मिलकर आया है अफगान हुकूमत से। अच्छा, उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर ख़ान मुत्तकी, ये वही अफगान हुकूमत है। याद रहे कि दुनिया में अभी इनको डिप्लोमेटिक यानी इनको बाकायदा हुकूमत तस्लीम नहीं किया गया, बाकायदा हुकूमत अभी तस्लीम नहीं किया गया, लेकिन जब वक्त पड़ता है तो आप देख लीजिए कैसे सब ठीक होता है। तो भारतीय वफ्द जो है वो जाके उनको हुकूमत मान के ही मुज़ाकरात कर रहा है ना। और इस सूरत हाल में जब वो जाएंगे, वो ज़ाहिर है अफगानिस्तान का सब कुछ ऑफर करेंगे, यानी ये कि वो डिप्लोमेटिक रिकग्निशन भी ऑफर करेंगे, वो पैसा भी ऑफर करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऑफर करेंगे, ट्रेड भी ऑफर करेंगे। अच्छा, वाघा में जो ये अटारी जो बंद हुआ है रास्ता आने जाने का, इससे अफगान ट्रेड मुतासर हुई है। तो जाहिर है कि वो ल्योर करने के लिए उनको ये भी कहा होगा कि देखिए तजारत हमारी तो हो सकती है, बीच में पाकिस्तान है, ये हमारा भी दुश्मन है, ये आपका भी दुश्मन है, यही कहा होगा ना। मतलब उनके को डिजाइन अब किसी से छुपे हुए तो नहीं है, वो तो ऑन द रिकॉर्ड कह रहे हैं, मीडिया पर बैठकर कह रहे हैं कि हम हर उस ताकत को पैसा भी देंगे, असला भी देंगे, सपोर्ट भी करेंगे, सफारती मदद भी करेंगे जो पाकिस्तान के खिलाफ होगी, वो बलूचिस्तान में हो, वो अफगानिस्तान में हो। ठीक है, यही वजह है कि इस वक्त सिंध के साथ किसी तरह की कोई तलखी नहीं होनी चाहिए। शहबाज शरीफ कह चुका है बिलावल भुट्टो को साथ बिठा के कि अब नहरों का मंसूबा हमने मौखर कर दिया, ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये अब ज़ेर बहस आएगा। लेकिन सिंध के एहतजाज खत्म नहीं हो रहे, यानी वहां पे तलखी आज तक जारी है। अच्छा, तो अफगान हुकूमत और भारतीय वफ्द का जो यानी ये जो मुलाकात है उसमें अल्योर करने के लिए सब कुछ अफगानियों को ऑफर किया होगा ना। अब अफगान हुकूमत जो है वो किस हद तक रेजिस्ट करेगी भारतीय ऑफर्स को। याद रहे कि ये अफगान हुकूमत जो है ये पहलगाम में जो दहशतगर्दी का वाक़या था, इसमें कोई शक ही नहीं है, दहशतगर्दी का वाक़या ही था, वो फॉल्स फ्लैग था, इंडिया ने खुद कराया था, ये अब बात की बातें, लेकिन बहरहाल जो वाक़या था वो दहशतगर्दी था, उसकी मजम्मत की है अफगान हुकूमत ने, याद रहे। उसके बाद ये मुलाकात हुई है, तो अगर ये अंडरस्टैंडिंग आगे बढ़ जाती है तो उसके लिए ज़ाहिर है कि हमें ये ज़हन में रखना चाहिए। अगली बात ये कि अफगान हुकूमत का एक वफ्द है जो कतर गया है, और अमीर खान मुत्तकी जो हैं ये इस वक्त कतर में हैं और वहाँ की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में। सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त ये पहले रूसी वहाँ गए अफगानियों से मिलने, फिर भारतीय गए, अब ये कतर गए में। याद रहे कि चूंकि अफगान हुकूमत अभी तक दुनिया ने तस्लीम नहीं किया तो इन पर ट्रैवल बैन लगे हुए हैं, यानी ये इंटरनेशनल ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो ये जो वक्त गया है अफगानिस्तान का, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने इनको एक हफ्ते की जो वो एक रिलैक्सेशन दी है। अफगान हुकूमत को कोई भी जिम्मेदार जब
سفر کرے گا افغانستان سے باہر تو اس کو اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کلیئر کرے گی، وہ ٹریول جو بین ہے وہ لفٹ ہوگا ایک خاص مدت کے لیے، جس کا فائدہ اٹھا کے پھر یہ سفر کرتے ہیں نا. تو یہ یعنی کچھ غیر معمولی ہو رہا ہے نا کہ وہ قطر میں بیٹھے ہیں اور سیکورٹی کونسل نے کلیئر کیا ہے. تو یہ کیا ہے، یہ بھی ذرا توجہ میں رکھنے کی ضرورت ہے. اس سے آگے چلتے ہیں جی. نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ جو پبلش ہوئی ہے اس میں بتایا گیا ہے، پبلش ہوا ہے کہ بھارت نے جتنے بھی سفارتکاروں کو بلایا تھا اور بلانے کے بعد کوئی کریڈیبل ایویڈنس وہ نہیں دے سکا، کچھ بھی نہیں بتا سکا. ان سفارتکاروں کو بریفنگ میں بنیادی طور پہ یہ بتایا گیا ہے کہ چونکہ پہلے یہ ہمارے ہاں اٹیک ہوئے ہیں، وہ پرانے جنگ آلود یعنی ریکارڈ اٹھا کے، اور اس سے پھر انہوں نے میچ کر کے یہ ازیوم کیا ہے کہ یہ پاکستان ہے. اچھا، نیو یارک ٹائمز نے یہ رپورٹ پبلش کر دی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بھارتی اثر و رسوخ جو ہے وہ امریکی پریس پہ بھی اتنا نہیں ہے کہ وہ یہ رپورٹ پبلش ہونے سے روک سکتے. اچھا، ایک تو انہوں نے یہ رپورٹ پبلش ہو گئی ہے کہ بھارت کوئی ثبوت نہیں سفارتکاروں کو دکھا سکا، دیٹس نمبر 1. لیکن ساتھ ہی اس رپورٹ میں یہ بھی پبلش ہوا ہے کہ انڈیا وار بہرحال کرے گا، اٹیک کا وہ ارادہ کیے ہوئے. اکانومی چونکہ ان کی بہت اچھی ہے، وہ اپنا ایک مسئلہ اب دکھانا چاہتے ہیں. اچھا، اب اس سے آگے آئیے. ہمارے ہاں آج ہی کے دن یعنی ایک طرف تو یہ مسائل ہیں یعنی جنگ کے دونوں اطراف میں، جو ہمارے اندر کی تلخی ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. اچھا، گرفتاریاں ہو رہی ہیں. اچھا، یہ ہمارے ہاں بڑا ایک پرابلم ہے جی. وہ صحافت ہو یا سیاست ہو، جن لوگوں کو بغیر کسی تربیت کے زبردستی گھسا دیا گیا تھا، اب وہ برا یا بھلا اسٹیبلش تو ہو گئے ہیں اور اپنا ایک حلقہ اثر رکھتے ہیں. اب ان کو یہ بتانے سمجھانے کی بہرحال ضرورت ہے کہ اب جب ان کے پاس ایک پوزیشن ہے، ان کا ایک حلقہ اثر ہے، تو پوزیشن کوئی بھی ہو اس کے ساتھ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، ذمہ داریاں بھی آتی ہیں. آپ یعنی وہ لوز ٹاک نہیں کر سکتے جو عام لوگ، یعنی اگر آپ نے لوز ٹاک کرنی ہے تو پھر عام زندگی گزارتے رہتے ہیں. عام لوگ جو ہیں ان کو بالکل وہ جو مرضی کہتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جب آپ ایک پوزیشن حاصل کر لیتے ہیں، اس کے بعد کچھ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. اچھا، ہمارے ہاں چونکہ بلدیاتی انتخابات ہوئے کبھی نہیں، سیاسی نرسری ہوتی ہے وہ نہیں ہو سکا. وہاں سے لوگ جو آتے ہیں مقامی سیاست سے حصہ لیتے ہوئے تربیت حاصل کرتے کرتے پھر کہیں جا کے صوبائی اسمبلی، پھر قومی اسمبلی، اور فائنلی سینٹ. تو وہ جب ایک پروسیس سے گزرتے ہیں تو ان کو بہت کچھ سیکھنے کے لیے مل جاتا ہے. یہ جو آتے ہیں نا براہ راست اور آ کے پوزیشن مل جاتی ہے، اب تربیت ہوتی نہیں ہے، پوزیشن مل جاتی ہے تو پھر یہ بن گیا. میں کیوں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں، وہ ان کو اس، اور صحافت میں بھی اس طرح کے لوگ ہیں، ان تمام دوستوں کو سیکھنا چاہیے. کیونکہ کوئی عمر جو ہے وہ یعنی سیکھنے کے لیے چھوٹی نہیں ہوتی، ہمیشہ آدمی سیکھتا رہتا ہے. اور پی ٹی آئی کے لیے خاص طور پہ اس وقت جو سب سے زیادہ ان کو سیکھنا چاہیے، مولانا فضل الرحمان سے سیکھنا چاہیے. مولانا فضل الرحمان کا جو خیالات ہیں 8 فروری کے انتخابات کے بارے میں، وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. ان انتخابات کے نتیجے میں جو اسمبلیاں وجود میں آئیں، پھر ان اسمبلیوں کے بطن سے جو حکومتیں پھوٹیں یا بنی نکلیں، ان تمام کے بارے میں مولانا فضل الرحمان کے جو خیالات ہیں وہ قومی اسمبلی میں تقاریر کی صورت میں موجود ہے، جلسوں سے تقاریر کی صورت میں موجود ہے، پریس کانفرنس کی صورت میں موجود ہے. ان کے خیالات الیکشن کمیشن کے بارے میں کیا ہیں، حکومت کے بارے میں کیا ہیں، نظام کے بارے میں کیا ہیں. یعنی ان کی تلخی یہاں تک ہے کہ وہ تو نظام کے بارے میں، یہ ابھی حال ہی کی تقریر ہے نا ان کی، کہ ہم تو انگریزوں سے لڑکے ہم نے آزادیاں لی ہوئی ہیں، تو تمہارے سے کیا لڑو گے. وہ تو پورے ایک نظام کو مخاطب کر کے تلخی ابھی حال ہی کی بات ہے نا، جس کا مطلب ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو موجودہ نظام حکومت سے بالکل وہی تحفظات ہیں جو پی ٹی آئی کو ہیں. وہ سمجھتے ہیں ان کے حق پہ ڈاکہ مارا گیا ہے. لیکن جب یہ انڈر اٹیک آ گیا پورا ملک، تو آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان اپنے تمام ذاتی گلے شکوے بھلا کر انہوں نے اعلان کیا اور بتایا کہ بیرونی دشمن کے لیے ہم ایک ہیں، ہمارے آپس میں اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت ہم ایک اور متحد ہو کے ہم کسی بھی حملے کا جواب دیں گے، جارحیت کا جواب دیں گے. تو مولانا فضل الرحمان سے یہ سیکھنا چاہیے پی ٹی آئی کو بھی اور ان صحافیوں کو بھی کہ مولانا فضل الرحمان سے زیادہ بری ہوئی ہے آپ کے ساتھ. کیوں وہ آدمی اس وقت نظام کے ساتھ کھڑا ہو گیا؟ کیونکہ وہ جانتا ہے بیرونی جارحیت کا مطلب کیا ہوتا ہے. جب دشمن آتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اپوزیشن کون سی ہے، حکومت کون سی ہے، قومیت کون سی ہے، اس کا رنگ کیا ہے، یا اس کی ذات کیا ہے، یا اس کا مسلک کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، وہ یہ نہیں دیکھیں گے. ان کے نزدیک سب پاکستانی ہیں.
سو اسی نوٹ پہ میں ویلاگ کا اختتام کرتا ہوں دعا کے ساتھ کہ اس کرائسس میں جب دو طرف سے پاکستان انڈر اٹیک ہے اور انپریسیڈنٹڈ اس طرح کی صورتحال پہلے نہیں تھی کبھی، مطلب ہے باقی ملکوں سے جن کا نام لیا جا رہا ہے کہ ان سے گفتگو ہوئی ہے، بات ہوئی ہے، وہ ایسی کوئی صورت نہیں ہے، مجھے کم از کم اس میں کوئی ایسی آؤٹ اسٹینڈنگ یا کوئی ایکسٹرا آرڈنری سپورٹ پاکستان کے لیے نظر نہیں آئی. میں اس کی تفصیل یعنی بتا کے کوئی وہ نہیں کرنا چاہتا ڈی مورلائز، لیکن میں اتنی گزارش کر رہا ہوں کہ جیسے یہ جو جن ملکوں کے نام مثال کے طور پہ لیے جا رہے ہیں، میں نہیں نا یہ کوئی ایسی، بہرحال پاکستان ایک غیر معمولی خطرے کا شکار ہے. ٹھیک ہے جواب بھی دیں گے، اللہ تعالیٰ خیر رکھے گا، لیکن یہ وقت نہیں ہے کہ ہم آپس میں دستوں گریباں ہو جائیں. اس وقت آپس میں لڑکے پکڑ دکڑ کر کے اپنی فوج کو جھکتے لگا، یہ وقت نہیں ہے کہ آپ فوج کو جھکتے لگا رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں. وہ ریڈ الرٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ اس وقت جو آپ کہیں گے وہ وہی سلوک پلٹ کے کریں گے جو دشمنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. اور افغانستان میں بھی جو بیٹھے ہوئے ہمارے دوست ہیں، جو ویل میننگ دوست ہیں، یعنی جن کی فیملی ہے پاکستان میں، ان کا آنا جانا تجارت وغیرہ، ان کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ وقت نہیں ہے کہ آپ پاکستان آ رہے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے. اس وقت ریڈ الرٹ ہائی الرٹ ہے، وہاں پہ کوئی سوال پوچھے گا نہیں. شوٹ فرسٹ، صبر کریں، ابھی وہیں رہیں، حالات نارمل ہونے کا انتظار کریں، اس کے بعد آنا جانا بھی لگا رہے گا. لیکن اس وقت ہلکا سا بھی کسی کو وہ گولی پہلے مار دیں گے، اس وقت انٹرویو نہیں ہوگا، انویسٹیگیشن بعد کی باتیں ہیں. سو یہ نازک وقت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خیریت سے یہ کڑا وقت نکل جائے. اسی دعا کے ساتھ ویلاگ کا ختم کرتے ہیں. اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.